فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو ہاتھ ایسے ہوتا ہے وہ ایسے ہی رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے محتاجی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ پورا فرمان سننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو آپ کو صحیح اور حقیقت بات سمجھ آئے گی۔ جو بندے ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں، کبھی کسی سے کبھی کسی سے کبھی کسی سے، مانگنا عادت بنائی ہوتی ہے، تو یہ سننا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول النبی الکریم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی یا حبیب اللہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہم 8 یا 9 یا 7 آدمی حاضر تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے نئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت لی ہوئی تھی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تو آپ کی بیعت کر لی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیعت تو ہم نے آپ کی کر لی ہے، اب کس چیز پر آپ بیعت فرما رہے ہیں؟ اس بات پر کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات پر میں آپ کی بیعت لے رہا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو گے، کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں ادا کرو گے، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو گے۔ اور ایک بات آپ نے بڑی آہستہ آواز میں فرمائی کہ لوگوں کہ اے صحابہ، تم کبھی لوگوں سے سوال تو نہیں کرو گے، مانگو گے تو نہیں؟ راوی کہتے ہیں میں نے اس جماعت میں سے بعض لوگوں کو دیکھا کہ اگر ان کے ہاتھ سے عصا وغیرہ گر جاتا، جب سواری پر سفر کر رہے ہوتے تھے تو ان کے ہاتھ سے عصا بھی گر جاتا تو وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے کہ یہ عصا مجھے اٹھا کے دے دو، حالانکہ وہ خود سواری سے اتر کر خود اپنا عصا اٹھاتے اور پھر اپنی سواری پر بیٹھ جاتے، تو وہ کسی سے نہ کہتے کہ انہیں پکڑوا دو۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک شخص ہمیشہ سوال کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس کے منہ پر گوشت کا ایک ٹکڑا تک نہ ہوگا۔ اللہ اکبر! کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا حشر والے دن تو اس کے منہ کا سارا گوشت نوچا ہوا ہوگا، اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے مسلمان بھائیو، خدا کے عذاب سے بچو۔ خدا ایسا نہ ہو کہ تم پر محتاجی کے دروازے کھول دے اور محتاجی آپ پر مسلط کر دے۔ آپ اپنی عادت نہ بنائیں کسی سے سوال کرنے کی، بلکہ البتہ اس طرح ہو سکتا ہے
کہ جب آپ کو بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو یا اس کا دوا علاج کرنا ہو، یا بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہوں، تو پھر کسی سے ہاتھ پھیلا کے کوئی چیز مانگ لو۔ نہیں تو کچھ بندوں کی تو عادت ہے، کبھی کسی سے 500 مانگ لیا، کبھی کسی سے 1000 مانگ لیا، پیسے بھی جیب میں ہوتے ہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ میں نے فلاں کام کے لیے رکھے ہوئے ہیں، آپ مجھے 500 روپیہ دے دیں اور میں اپنا کام چلا لوں۔ تو خدا را ایسے کام سے بچیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچیں، کسی سے سوال نہ کریں۔ اتنے تک جو بندہ صدقہ خیرات کرتا ہے اتنا کرتا ہے کہ جتنے اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو ایسا صدقہ کرنے سے بہتر ہے کہ بعد میں اتنا صدقہ کرے کہ وہ بعد میں لوگوں سے اپنا ہاتھ پھیلائے، تو ایسا صدقہ بھی بیکار ہے۔ اتنا صدقہ کرے کہ بعد میں اس کا اپنا استغنا برابر رہے۔ تو میانہ روی سے چلو، میانہ روی سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کرو۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ، قرآن اور حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ قرآن اور حدیث سننے کے لیے کوشش کیا کریں کہ پوری بات سنا کریں، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو لازمی دبا دیا کریں، کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو میرے مسلمان بھائیوں تک پہنچ سکے۔ جنہوں نے جو میرے بھائی چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن لازمی دبا لیا کریں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔